رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وہی اترتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علماء نے لکھا کہ 2.5 سال تک آپ پر دوسری کوئی وحی نہیں آئی۔ اسے وقفے سے تعبیر کرتے ہیں، فترے سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں کہ وہی کیوں نہیں اتر رہے، بار بار اشتیاق سے آسمان کی طرف اتر رہے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا محدثین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے کہ پہاڑ پر چلے جاتے اور دل میں کبھی وہم بھی آ جاتا کہ خودکشی کرو۔ وہم، جیسے روزے دار کو باضابطہ طور پر کبھی وہم آتا پانی کا لیکن وہ پیتا نہیں، ایسے خیالات آتے۔ اس موقع پر اسرافیل آپ کے ساتھ متعین کیے گئے جو آپ کو باضابطہ سہارا دیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 2.5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر نکلے، اچانک دیکھا، اسی وحی کے انتظار میں ہیں، اچانک دیکھا کہ آپ کو آواز آئی۔ جو سر اٹھا کے دیکھا تو ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے 600 پر، جس نے زمین و آسمان کے سارے خلا کو بھلا رکھا ہے۔ اور وہ پھر فرشتہ، آپ گھر آ گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے، چادر اوڑھ لی، کمل اوڑھ لیا، اور آتے ہی جو ہی آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ پر وہی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے اوڑھنے والے اٹھیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کی عظمتوں کو، بڑائیوں کو بیان کیجئے۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے پیغمبر، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، خبردار کیجئے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ دیکھیے لفظ ایسا ہے، وربک فکبر، ربک فکبر، ادھر سے پڑھیے آپ تب بھی ویسا ہی، ادھر سے پڑھیے تب بھی ایسا ہی، آؤ سمجھ، ربک ہور پرتن تویتی، یور پرتن ربک، ربک فکبر، یورتی ربک فکبر۔ یہ زمیلونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا جب آپ پر پہلی وحی اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ممکن ہے آیا ہو۔ وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ صاحب احکام القرآن نے، امام جساس نے یہاں پر مسئلہ مستنبط کیا کہ نماز کے لیے انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، وثیابک فطہر۔ عرب کے اندر کپڑوں کے ظاہری فاقے پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، آپ تے اس ناسن پلو تے اس اخذ سوٹ آسن، اس میں کہا گیا کہ وثیابک فطہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی نفاست پسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی انتہائی پاکی پسند، پھر بھی آپ کو کیا کہا گیا، وثیابک فطہر، آپ اپنے رب کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ والرجز فہجر، اور بت پرستی کو چھوڑے رکھے، بتوں کو چھوڑے رکھیے، یعنی جیسے آج تک آپ بتوں سے الگ رہے ایسے آئندہ بھی آپ بتوں سے الگ رہے۔ یہ ترجمہ نہیں کر رہا میں آپ بتوں کو چھوڑ دیجئے، نہیں، بلکہ بتوں کو چھوڑے رکھیے، جیسے آج تک آپ بتوں سے دور تھے ایسے آئندہ بھی آپ بتوں سے دور رہیں۔ وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ، پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہ کبیرہ سے، بت پرستی سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے نبوت کے بعد بھی پیغمبر گناہوں سے پاک و صاف اور بت پرستی اور گندگی سے دور ہوتا ہے۔ وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ، آپ کسی پر احسان نہ کیجئے اس غرض سے کہ آپ کو وہاں سے زیادہ ملے، آپ کسی پر احسان نہ کیجئے اس غرض سے، عطا نہ کیجئے اس غرض سے کہ آپ کو کہتا ہے وہ سمجھ خاندر اسمس کیا کرنے ساس دیت تو اور کتا گسن دین 1500 یور 2000 اور 3000۔ ولا تمنن تستکثر، آپ کسی کو اس غرض سے عطا نہ کیجئے کہ آپ کو ادھر سے زیادہ ملے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب ناقور کے اندر، کیا ترجمہ لکھا ہے اس کا دیکھیے، ترجمہ کیا کہیں اس نے، پس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا سخت ترین دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا وہ دن۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، یہاں سے آگے مکہ کے ایک جانے پہچانے شخص کی داستان کو بیان کیا جا رہا، ولید ابن مغیرہ۔ اسے باضابطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہونے لگی، میٹنگ بلائی گئی،
مشورہ طے کیا گیا کہ اس قرآن کے پیغام کو کس انداز میں روکا جائے، قرآن کی دعوت کو کیسے روکا جائے، اسلام کو کیسے روکا جائے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کریں محمد کو مجنون کہا جائے۔ ولید ابن مغیرہ اٹھا، اس نے کہا کیا تم نے دیوانوں کو نہیں دیکھا ہے؟ دیوانے تو دور سے ہی نظر آتے ہیں، ان کی سلاست، ان کی صفائی، ان کی تہذیب، ان کی شائستگی، ان کی گفتگو تو دور دور تک دیوانگی کا کہیں پتہ نہیں دیتی۔ لوگ دیوانہ کہنے والے کو ہی دیوانہ کہیں گے۔ پھر کیسے کہنے والے نے کہا کہ شاعر کہیں گے۔ اس نے کہا کیا تم لوگوں نے شعر کے کلام نہیں سنے؟ ہم سب لوگ بہترین اہل زباں ہیں، ہم شعروں کو جانتے ہیں، کیا اس میں کہیں شعر کی بو آتی ہے؟ یہ تو شعر بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کاہن ہے، کہا کہ تم نے کاہنوں کے، ولید ابن مغیرہ نے کہا کیا تم نے کاہنوں کے بے ربط کلام کو نہیں سنا ہے؟ اور ایک ادھر کی، ایک ایران کی، ایک توران کی، کہاں کی باتیں کہتے ہیں جن کے کلاموں میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ ان کے کلام کو دیکھیں کیا مربوط، جیسے کہ موتی کے اندر پروئے ہوئے دانے ہوں، جیسے کہ ہار کے اندر پروئے ہوئے دانے ہوں موتی کے، اس انداز میں ان کی گفتگو اور ان کو کلام۔ ان کو آپ کاہن کیسے کہہ سکتے ہو؟ اٹھ کے گھر چل دیا۔ ابو جہل پیچھے پیچھے گیا کہ اچھا تو محمد کے دین کو قبول کرنا چاہتا، مال چاہیے نا تجھے؟ میں قریش والوں سے چندہ جمع کر رہا ہوں تاکہ چندہ جمع کر کے تجھے پیسے دوں، تو اسی لیے دین قبول کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ عرب کے لوگ عجیب قسم کے تھے، بڑے ہی، ان کی غیرت کو اگر ٹھیس لگائی جاتی ہے نا، برداشت نہیں ہوتا تھا ان کو۔ کہا میں ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ مجلس کے اندر حاضر ہوا اور اس نے کہا بڑا غور کر کے، قرآن نے اس کے ایک ایک جملے کو نقل کیا۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ یوں سوچنے لگا، فکر وقدر۔ پھر اس نے ایک چیز طے کی، ہلاک و برباد ہو، یوں۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوریاں چڑھائی، یوں، منہ بسورا، یوں۔ پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ ثم ادبر، پشت پھیرا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ پھر کہنے لگا کہ ایسا کرو، اس کو جادو کہہ دو، ان ھذا الا سحر یوسر، کہ جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے، اس کو جادو کہہ دو۔ اللہ نے کہا کہ تجھے اتنی مال و دولت دی، 13 بیٹے اس کو دیے تھے، طائف سے لے کر مکہ تک بہت ساری جگہوں پر اس کے باغات، اس کی زمینیں، اس کی تجارت، اس کا بہت ہی مال تھا، اس کو مالدار ترین انسان تھا۔ کہا کہ تجھے مالدار بنایا، تجھے اولاد دی، تو میرے پیغمبر کی شان میں ایسے ایسی بیہودہ گفتگو کرتا ہے۔ قرآن نے اس کے پوری کی پوری ان حرکتوں کو یہاں پر نقل کیا۔ دیکھیے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا اسے اور مجھے چھوڑ دو۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کے لیے بہت سارا مال بنایا۔ وبنین شہودا، اور حاضر باش بچے بنائے۔ ومہدت له تمہیدا، میں نے اس کو ہر طرح کا سامان مہیا کیا۔ ثم یطمع، پھر وہ تمنا کرتا ہے، اس کی چاہت، آرزو اور کاوش ہے، ان ازیدا، میں اس کو اور زیادہ دولت دے دوں اور اولادیں دے دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کا مخالف چلتا آیا رہا ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اسے صعود نامی پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ صعود جہنم کے اندر ایک آگ کا پہاڑ ہے، جس کا پتھر، جس کی ہر چیز مٹی، صرف آگ کی۔ کہا کہ میں اس صعود نامی پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ 70 سال اس کو چڑھتے چڑھتے اوپر لگیں گے، پھر اوپر سے اس کو اس پہاڑ سے نیچے لٹکا دیا جائے گا، یہی اس کو سزا دی جائے گی۔ میں اسے صعود نامی پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ انہ فکر، اس نے سوچا، وقدر، پھر ایک چیز طے کی، فقتل، ہلاک ہو جائے یہ، کیف قدر، کیسی چیز اس نے طے کی، ثم قتل، پھر یہ برباد ہو جائے، یہ ستیاناش ہو جائے اس کا، کیسی چیز اس نے طے کی، ثم نظر، پھر دیکھا، عبس، تیوری چڑھائی، وبصر، منہ بسورا، ثم ادبر، پھر اس نے پشت پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال، کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے، یہ پچھلوں سے منقول چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن کوئی رب العالمین کا کلام نہیں، یہ تو انسانوں کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، میں اسے دوزخ کی آگ کے اندر داخل کروں گا۔ کیا تجھے پتا بھی ہے ما سقر، کہ وہ سقر ہے کیا چیز؟ لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ کسی چیز کو باقی چھوڑے گی، ولا تذر، اور نہیں، نہ تو کسی چیز کو باقی رکھے گی اور نہیں کسی چیز کو چھوڑ دے گی۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دینے والی ہوگی وہ جہنم کی آگ۔ علیہا 19، اس جہنم پر اس دن 19 فرشتے متعین ہوں گے۔ قرآن نے جب یہ آیت اتاری، بجائے اس کے کہ یہ ولید ابن مغیرہ، اس کے حواری، اس
اس کے ہم فکر، اس کے ہم مشرب لوگ سمجھ جاتے، مذاق اڑانا شروع کیا. کہا صرف 19 فرشتے تمن اس پہ واڑ دمو اچھا تمن کافی. لیکن وہ پاگل یہ نہ سمجھے کہ یہ جہنم کے فرشتے، جہنم کے فرشتے اتنے طاقتور کے ساتھوں زمینوں اور آسمانوں کو ہاتھوں میں اٹھا سکے، اتنے طاقتور فرشتے. اور پرسوں ہی آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ عرش کی چوڑائی کچھ روایات کے مطابق اور لمبائی 50,000 سال کے برابر، چوڑائی 50,000 سال کے برابر اس کی لمبائی، اور 50,000 سال اس کی اونچائی. اٹھائے ہوئے کتنے فرشتے؟ صرف 4. زمین و آسمان عرش کے سامنے ایسے جیسے کہ کسی بڑے میدان کے اندر انگوٹھی کا حلقہ چھوڑ دیا جائے، دودھ پتھری کے میدان کے اندر. یہ حیثیت ہے زمین و آسمان کی عرش کے سامنے. اس عرش کو اٹھائے ہوئے کتنے فرشتے ٹوٹل؟ تو یہ اللہ کے فرشتے علیہ 19 جو 19 ہوں گے، 4 بھی نہیں. تم کیا ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ فرشتوں کو اپنی جیسی مخلوق نہ سمجھو. یہ وہی ہو گیا کہ قطرے کو، سمندر کو قطرے پر قیاس کیا جائے. وما جعلنا اصحاب النار، اور نہیں بنایا ہم نے دوزخ کا ذمہ دار مگر فرشتوں کو، دوزخ کا ذمہ دار مگر فرشتوں کو. وما جعلنا عدتهم، اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد و گنتی مگر آزمائش کرے، الا فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی وہ یقین کر لیں، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور شک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں وہ لوگ جنہیں کتابیں دی گئی تھی، اور اہل ایمان، والمؤمنون. چونکہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی باضابطہ طور پر 19 فرشتوں کا تذکرہ آیا تھا کہ جہنم کے اندر 19 فرشتے ہوں گے. اب قرآن ویسا ہی مضمون کہتا ہے. ان کو تو یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ اوتوا الْكِتاب، لیکن تمنس بمیرہ کی وہ اس کتاب کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے، مٹا دیا کرتے تھے ان چیزوں کو. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر لوگ، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے اس مثال سے کیا بتلانا چاہا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ اسی طریقے سے جسے چاہتے گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. یہ تو 19 کا صرف نام آیا، خدا کے لشکر کتنے اربوں کھربوں کے اندر ہیں. عذاب کے فرشتے، ان رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما هي الا ذکریٰ للبشر، اور یہ قرآن کریم جو ہے صرف نصیحت ہے کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. کلا، ہاں ہاں، یہاں پر ترجمہ ہرگز نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ ہاں ہاں. والقمر، قسم ہے مجھے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب کہ وہ چلی جائے واپس، والصبح، اور صبح کی، اذا اسفر، جب کہ وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، دوزخ بڑی بھیانک چیزوں میں سے ایک چیز ہے. انہا دوزخ لإحدى الکبر، بڑی بھیانک چیزوں میں سے ایک چیز ہے. نذیرا للبشر، جو انسانوں کے لیے ڈراؤنی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو تم میں سے چاہے ان یتقدم، وہ ہدایت کی طرف بڑھے، او یتاخر، یا ہدایت سے پیچھے رہ جائے، اسی شخص کے لیے یہ دوزخ کی آگ ہوگی. اسی کے لیے یہ قرآن کریم ڈرانے والا ہے. نذیرا للبشر لمن شاء منکم، جو شخص چاہے ان یتقدم، بڑھے کدھر؟ ہدایت کے طرف، اور جو شخص چاہے ان یتاخر، ہدایت سے پیچھے رہ جائے. یہاں پر ہدایتاً مفعول محذوف نکلے گا ہر جگہ. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے. ہر انسان بما کسبت، اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے. یہ تھا عمل تتھا ٹھکانہ. اتکیا شونن الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والے، فی جنات یتساءلون، وہ جنت کے باغات میں پوچھ رہے ہوں گے. عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو دوزخ کے آگ کے اندر پہنچا دیا. قالوا لم نکو من المصلین، کہیں گے جہنمی ہم نمازیوں میں سے نہ تھے. یعنی ایمان قبول نہیں کیا تو رزلٹ آف دیٹ یہ نکلا کہ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے. یہ جو اسلام کے خلاف باتیں بنی نا ابھی اوپر، کیا 19 فرشتے تمہیں اسی تھی پر پہنچو، ایسے یہ طاقتور شتی کیا تمن مقابلہ کرن چھنے کا مشکل. ہم اسی طریقے سے باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، اسلام کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی چیز یعنی
موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، آج سفارشیوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو یہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہوں۔ ڈسکوری میں آپ نے دیکھا ہوگا جن کے جسموں پہ وہ سفید دھاریاں ہوتی ہیں، وہ کیسے بدکتے ہیں جب وہ شیر کو دیکھتے ہیں۔ قرآن نے اس مضمون کو، حالانکہ قرآن عرب کے اندر اترا، اور یہ واقعہ تنزانیہ کے اندر آپ کہہ لیجئے، یورپ کے اندر کہہ لیجئے، آپ افریقہ کے اندر کہہ لیجئے، قرآن نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا۔ حالانکہ عرب کے اندر وہ جانور نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو بیائی ویسے نقل کیا، فرت من قسورہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں جو بھاگ گئے ہوں شیر سے، قسورتن شیر۔ اسی طریقے سے یہ ہدایت سے، قرآن سے بدکتے ہیں۔ بل یرید، اللہ اکبر، قرآن کی کیا شاندار مثالیں ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے کا ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیے جائیں کھلے ہوئے صحیفے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یعنی یہ لوگ ہدایت کے قریب آنے والے نہیں۔ یہ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے، جو شخص چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ مفت میں جنت کسی کو نہیں ملا کرتی، نصیحت حاصل کرو جنت مل جائے گی۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر یہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ ہوا اہل التقوی، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ہوا اہل التقوی، اس لائق ہے کہ اس سے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ ہی اس لائق ہے کہ وہ معاف کرے، وہی معاف کرنے کا مالک ہے۔ سورۃ القیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایتی رحم و کرم والے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ان لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں، علی ان نسوی، بنانا کہ اس کے پور پور کو درست کریں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہاں پر نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ سورہ فجر کے اندر، اور ایک نفس امارہ سورہ یوسف کے اندر۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے 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 عموماً نفس اس کو گناہوں کی اتنی ترغیب دیتا ہے کہ ہر وقت وہ نفس کے پیچھے ہی چلتا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک سٹیج آتا ہے، انسان نفس کی مخالفت شروع کرتا ہے، انسان کا اندر کا جو ایمان ہوتا ہے وہ جاگ اٹھتا ہے، اور نفس ایمان اس کو ملامت شروع کر دیتا ہے، اور نفس کو باضابطہ طور پر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ گناہ بھی کرتا ہے لیکن احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ جو احساس پیدا ہو جاتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہے اور احساس بھی ہے، نفس اس کو ملامت بھی کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس لوامہ۔ یہ بہت غنیمت ہے، اگر ملامت کرنے والا نفس ہو، انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے، تو یہ بہت غنیمت ہے۔ پھر تیسرا سٹیج آتا ہے نفس مطمئنہ، کہ انسان کے لیے شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پوچھا تھا کہ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ شریعت طبیعت کیسے بن جائے؟ کہ انسان کو خلاف شرع کوئی کام نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ اجلاس تھا، سلام پھیری انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ مایوس تھے، پریشان حال تھے۔ کسی خادم سے کہا، کسی دوست سے کہا، آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ اس کو بولتے ہیں شریعت طبیعت بن جائے، نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، انسان کو نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ سٹیج بن جائے تو سبحان اللہ، کیا کہنے، ناممکن نہیں اس مقام کا حصول۔ نفس لوامہ کی کم سے کم انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے، انسان اپنے ضمیر کو ڈانٹے یہ کیا کرو، اور پھر انسان توبہ کرے۔ اسی نفس کی اللہ نے یہاں پر قسم کھائی اور کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری ہڈیوں کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہڈیوں کو تو چھوڑیے، تمہارے جسم کے انگ انگ اور پور پور کو درست کریں گے۔
اس کو کہتے ہیں جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، یہ ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے شاید یہ آنکھوں کے جو نشان ہوتے ہیں، جو آدھار کارڈ کے وقت آپ کو آنکھیں بند بری کر کے فوٹو لیتے ہیں، یہ بھی شاید کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے انسان کی شکل کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے. نمبر 4، انسان کی آواز کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے. یہ اللہ نے بتایا. دیکھو 8 ارب لوگ ہیں، کسی کی آواز کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. آپ کا بیٹا ہے، اربوں لوگوں کے بیچ آپ اس کی آواز کو پہچان جائیں گے، یہ میرا بیٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آواز کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتی ہے. اللہ کی نظام ایسا بنایا. کیا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ وہ تو چھوڑو، تمہارا سیم یہ فنگر پرنٹ تمہیں واپس کریں گے. یہی فنگر پرنٹ، یہی جسم، یہ نہیں کہ نیا گوشت، یہی والا گوشت سیم، اسی کو ٹھیک کر کے تم کو ہم قیامت کے دن حاضر کریں گے. یہ قرآن نے کب بیان کیا تھا؟ آج سے. اور اس وقت آز یت صدی مز اور یمن چیزن کن. پھر بھی بیوقوف لوگ آج کل کے اسلام نہیں لاتے، قرآن قبول نہیں کرتے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہی ہے کہ اللہ کے سامنے نافرمانی کرے. لیفجر امامہ، اللہ کے سامنے نافرمانی کرے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. فَإِذَا، لیفجر امامہ کا ترجمہ یہ کیا ہے؟ ایک یہ بھی آئندہ کی زندگی کے اندر نافرمانی کرتا رہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہن ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کو ایک حالت پر اکٹھا کیا جائے گا. کیا مطلب؟ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ساری صورتیں پیش آئیں گی، نگاہیں پتھرا جائیں گی. بریق البصر، خسف القمر، چاند گہن ہو جائے گا. سورج اور چاند کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، یعنی دونوں کی ایک ہی کنڈیشن کہ دونوں بے نور ہو جائیں گے. اذا الشمس کورت یقول الانسان، اس دن انسان پوچھے گا این المفر، کدھر بھاگوں، کہاں بھاگوں؟ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا، کہیں نہیں بھاگ سکتا. لا وزرا، آج کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب ہی کے پاس تیرا ٹھکانہ ہے. ینبأ الانسان، بتلا دیا جائے گا ہر انسان کو اس دن. بما قدم، جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑے ہوں گے. یعنی انسان کبھی کیا کرتا ہے، کچھ اعمال ایسے مر گیا لیکن پیچھے اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. اخرا قدمہ، کچھ اعمال ایسے بھیجے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں. ٹھیک ہے کہ نا؟ دونوں کا یہاں پر تذکرہ آیا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہاں انسان تو اپنے متعلق خوب آگاہ ہے. علی نفسہ بصیرہ، اپنی ذات کے متعلق وہ خوب آگاہ ہے. ولو القا معاذیرہ، خواہ وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنائے. ولو القا معاذیرہ، کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنائے. لا تحرک بہ لسانک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو نہ ہلائیں جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو ہم ہی نے جمع کرنا ہے، ہم ہی نے اس کو پڑھانا ہے. فاذا قرأناہ، جب ہم اس کو پڑھ لیں. فاتبع قرآنہ، ہمارے پڑھنے کے پیچھے پھر آپ پڑھیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تشریح بھی ہمارے ذمے ہے. آپ کہیں گے یہ اچانک مضمون کیوں آ گیا؟ ہور کن تش قیامت، بروٹ کن چک بائے قیامتی، مزگن کیا اولا تو حرک بھی لسانک لتعجل بہ. تفصیلات تو بخاری میں آتی ہیں. اتنا تھوڑا سا میں آپ کو بتلا دوں کہ جیسے کلاس میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور سبق سنا رہا ہے. سبق وہ سنا رہا ہے کچھ بھی، مثال زمین کے متعلق، آسمان کے متعلق، میتھ کے متعلق، سائنس کے متعلق. وہ تیز تیز پڑھنا شروع کرتا ہے. دوران سبق اسے کہتا ہے استاذ تیز مت پڑھیے. کیا کہتا ہے؟ تیز مت پڑھیے. کچھ علماء نے کہا یہ دنیاوی ربط نہیں، اخروی ربط ہے. کل قیامت کے دن جب اس بندے کو کہا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، تو یہ جلدی جلدی پڑھے گا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. واللہ عالم. بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا وہ ہمارے لیے زبردست قسم کی امید ہے کہ اللہ ہی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اللہ ہی نے قرآن کی معانی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی. ثم ان علینا بیانہ. یہ گزرے وقت ہندوستان سن نفرات ایسے بوزمت سید محمد جون پوری ناو چھو بوزمت، یہ نبوت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور اس کے جو متبین کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے الفاظ اترے اور ہمارے سید جون پوری پر قرآن کے معنی اترے. حالانکہ پاگل نے یہ آیت نہیں پڑھی ثم ان علینا بیانہ،
کہ قرآن کے معنی بھی کس پر اترے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہر دور کے اندر ہر دن نکلتے رہتے ہیں۔ کل بھی کسی عورت نے پاکستان میں نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ جب بھی پیغمبر آئے گا کون آئے گا؟ مرد ہی، عورت تو کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو سرسبز و شاداب ہوں گے۔ ناظرۃ، زواد سے سرسبز و شاداب، اور زوئی سے اس کے معنی آتے ہیں، وا سے اس کے معنی آتے ہیں دیکھنے کے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کتنے ہی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تظن، وہ چہرے یہ خیال کر رہے ہوں گے، یعنی چہروں والے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ فاقرہ کے معنی آتے ہیں ایسا معاملہ جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب ان کی جان گلے تک آپ پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا اس وقت من راق، دوائیوں سے تو نا امید ہو گئے، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور یہ خیال کر جائے گا وہ کہ جدائیگی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی کو پنڈلی کے ساتھ لپیٹ دیا گیا۔ الی ربک یومئذ المساق، آج تجھے اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے۔ موت کے وقت یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے انسان کی، زندگی میں اس کو بہت سمجھایا جاتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ وہ کل قیامت کے دن ان مجرموں کا حال کیا ہوگا جو جرم کرتے ہیں؟ دپن رب العالمین ان کے چہرے ایسے ہوں گے اداس پریشان حال، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ایسی ان کے ساتھ سزا کا سلوک ہوگا جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گی۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، جب انسان کی دنیا کے اندر جان کلیجے تک گلے تک آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں من راق، پڑھنے وول چھکا، دم پھونک کرنے والا ہے کوئی۔ وظن انہ الفراق، جدائیگی کے لمحے آ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دمن کان کرتو سود اوشس یلا یہ جڑائی توس والتفت الساق بالساق، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر، ان کو جڑا لو۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا، جب انسان پر شدید قسم کی تکلیف کا مرحلہ آتا ہے تو انسان اپنے پاؤں پٹکتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر کیا کریں گے اس وقت؟ والتفت الساق بالساق، اس مصیبت کے وقت پاؤں پٹکے گا لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، اب تجھے اپنے رب ہی کی جانب، تو سنو اس مدیر کہیں موت چون سکت پر زوز دنن دیون۔ ایک وہ مفہوم بیان کیا گیا کہ اپنے جسم کو اچھی طریقے سے جھاڑے گا جب اس کی جان نکلے گی۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ مرنے کے بعد اس کے تمام تر اعضاء کو درست کیا جاتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے نماز پڑھی تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ ابو جہل کے متعلق، کس کے متعلق؟ ابو جہل کے متعلق، نہ تو اس نے نماز تصدیق کی، ولا صلی، نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اس نے جھوٹ بولا، وتولی، منہ پھیر لیا، ثم ذهب الى اهله یتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، یتمطى، اکڑتا ہوا، یتمطى، اکڑتا ہوا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تیرے لیے پھر افسوس۔ یہ ویلن سے ماخوذ ہے، اولن سے ماخوذ نہیں بلکہ کس سے؟ ویلن سے۔ تیرے لیے افسوس ہے پھر افسوس۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس، بالائے افسوس ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ان یترک سدی، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور آپ نے اس کو یہ کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بدبخت ظالم قسم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا تو کیا سوچتا ہے تو اور تیرا خدا میرا کچھ بگاڑ لوگے؟ تیرا اللہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ میں اس وادی کے بیچ کے تمام تر لوگوں کا سربراہ اور سردار ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اللہ کے رسول نے جملہ کہا، یہاں پر 4 بار آیا اولا فاولا ثم اولا فاولا، اوپر جرم کتنے آئے تھے؟ وہ بھی 4۔ لا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ تصدیق کی، نماز پڑھی، جھٹلایا اور روگردانی کی، اس لیے اس پر 4 بار کا افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ایحسب الانسان، یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کس چیز کا تجھے غرور ہے بھائی؟ تو یاد کر، الم یکن نطفۃ من منی یمنی،
کیا وہ منی کا ناپاک قطرہ نہ تھا کہ جو ٹپکایا گیا تھا یمنا مادر رحم کے اندر، ثم کان علقۃ، پھر وہ لوتھڑا بن گیا گوشت کا، فخلق، اللہ نے اس کو پیدا کیا، فسوا، اس کو درست بنایا، فجعل منہ الزوجین الذکر، پھر اللہ نے اس انسان کے دو حصے بنائے، دو جوڑے بنائے۔ کون سے دو جوڑے؟ الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صورت کے اختتام پر پہنچتے تو یہ جملہ پڑھا کرتے، سبحانک اللہم بلا، استی پڑھو سیری، سبحانک اللہم بلا، کیوں نہیں، یقیناً اے اللہ آپ مردوں کو پیدا کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ نفل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ فرض کے اندر سختی ہے تھوڑی سی، فرض کے اندر پڑھنے سے علماء احناف نے منع کیا ہے، دیگر حضرات نے شاید اجازت دے رکھی ہے۔